قرآن شریف کو تجوید کے قواعد سمجھ سمجھ کر پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 5واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ان نون مشدد ہے، یہاں غنہ ہوگا اور اللہ کے لام کو پر پڑے گی اور کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ لام میں بھی الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یغ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسے پر پڑھنا ہے۔ راب کو بھی پر پڑھنا ہے۔ این یشرک، این یہاں پر ادغام ناقص ہو رہا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ یشرک را کو پر پڑھنا ہے۔ بھی ہاں میں کھڑا زیر ہے جو یا مدہ کی طرح ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ویغفر غین بھی حروف مستعلیہ میں سے اسے پر پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے۔ ما میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ دو یہاں پر واو مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ذالک ذال میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ لمئی مئی میں ادغام ناقص ہو رہا ہے، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے اسے۔ یشا میں جو مد ہے مد متصل ہے، اسے 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اور یہاں پر جیم علامت ہے وقف جائز کی، یہاں پر وقف کریں گے تو حمزہ کا پیش یہ سکون سے بدل جائے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا۔ وَمَن مئی میں بھی ادغام ناقص ہو رہا ہے، غنہ کے ساتھ میں اسے پڑھ رہے ہیں۔ را کو باریک پڑھنا ہے، باللہ اللہ کے لام کو باریک پڑھنا ہے، کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے۔ فقدف قاف کو پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور را میں کھڑا زبر ہے، اسے ایک جو الف مدہ کی طرح ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور را کو پر پڑھیں گے۔ اور یہ یا کے اوپر جو مد ہے یا مد منفصل ہے، اسے 3-4 الف کے برابر کھینچتے ہیں اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اثمن من میم میں جو تنوین ہے یہاں پر اظہار ہو رہا ہے، اس تنوین کو جلد پڑھنا ہے۔ عظیمہ ضا کو پر پڑھنا ہے اور یا مدہ ہے، یہاں پر ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور یہاں پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھنا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ۔ علم کہ میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اس میم کو جلد پڑھنا ہے۔ ترا را کو پر پڑھنا ہے۔ إِلَى الَّذِينَ ذال کو باریک پڑھنا ہے اور یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یزکون کو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ انفسہم کے نون میں اخفا ہو رہا ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو ہم ہی پڑھیں گے۔ بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ بل اللہ اللہ کے لام کو باریک پڑھنا ہے اور کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے۔ یزکی یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ میں یہاں پر ادغام ناقص ہو رہا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ یشا میں جو مد ہے مد متصل ہے، 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ولا یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یظلمون ضا کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ مو یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ فتیلا یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور یہاں پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب۔ انظر کہ نون میں اخفا ہو رہا ہے، ضا کو پر پڑھنا حروف مستعلیہ میں سے ہے، را کو بھی پر پڑھنا ہے۔ کیفا یہاں پر یالین ہے، اس یالین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھنا ہے۔ یفترون را کو پر پڑھنا ہے اور یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ علی اللہ اللہ کو پر پڑھنا ہے، کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے۔ کذب یہاں پر وقف کریں گے تو با میں قلقلہ ہوگا۔ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا۔ وَكَفَى فا میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے۔ بھی میں جو مد ہے یا مد منفصل ہے، اسے 3-4 الف کے برابر کھینچتے ہیں۔ اثمم میم ساکن کے بعد یہاں پر میم ہے تو ادغام شفوی ہوگا، اسے غنہ کے ساتھ میں پڑھنا ہے۔ مبینہ یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور یہ وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا۔
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. علم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے. ترو را کو پر پڑھنا ہے. الی الذین دال کو باریک پڑھیں گے اور یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. او اور تو دونوں میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. نصی صوت کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. بم یہاں پر تنوین کے بعد حروف یومن میں سے میم ہے تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے اسے. من الکتاب تا میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے. یؤمنون یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا لگے گا. نو یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. بالجبتی با میں قلقلہ ہوگا یہاں پر. والطاغوتی طا کو پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. غوتی غین کو پر پڑھنا، حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ویقولون قاف کو پر پڑھنا ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر واو مدہ ہے اور لو میں بھی واو مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. لذینہ یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. کفروا را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر واو مدہ ہے. اور ہا میں جو مد ہے اور لا میں جو مد ہے، یہ دونوں مد متصل ہے، اسے 3 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اہدا دال میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے. من الذین دال کو باریک پڑھیں گے اور یہاں پر یا مدہ ہے. آمنو میں حمزہ میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے. نو میں واو مدہ ہے. سبیلا یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے. اولئک الذین لعنهم اللہ. اولئک لام میں کھڑا جو مد ہے مد متصل ہے. لذین ذال کو باریک پڑھیں گے اور یہاں پر یا مدہ ہے اور اللہ کو یہاں پر پر پڑھیں گے اور یہاں پر کھڑا زبر ہے اور یہاں پر جب وقف کریں گے تو ہا کا سکون ہے، ہا کا جو پیش ہے اور سکون سے بدل جائے گا تو یہاں پر پھر مد عارض وقفی ہوگا. اور مد عارض وقفی اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے. طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. وَمَن مئی میں ادغام ناقص ہو رہا ہے، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے. یلعن اللہ، اللہ کے لام کو باریک پڑھنا ہے، کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے. فلن کے نون میں اخفا ہو رہا ہے. لہو ہا میں الٹا پیش ہے جو واو مدہ کی طرح ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. نصیرہ صاد کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر یا مدہ ہے. اور را کو یہاں پر پر پڑھیں گے اور وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے. ام لہم نصیب من الملک فإذا لا يؤتون الناس نقیرا. ام لہم، ام کے میم میں اور لہم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے. نصیب صاد کو پر پڑھنا، حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. بوم میں ادغام ناقص ہو رہا ہے، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے. من الملک فإذا لا، دیکھیے تنوین کے بعد یہاں پر لام ہے جو ادغام ارملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام تام ہوگا بغیر غنہ کے، اسے جلد پڑھنا ہے. لام ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یؤتون یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا لگے گا. تو میں واو مدہ ہے تو یہاں پر ایک الف کے برابر کھینچیں گے. نناسا یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا اور الف مدہ ہے تو یہاں پر ایک الف کے برابر کھینچیں گے. نقیرہ قاف کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر یا مدہ ہے اور را کو یہاں پر پر پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں ایک زبر کے ساتھ الف کو پڑھنا ہے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. ام کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے. یحسدون وہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. علی میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ما میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، اسے 3 4 الف کے برابر کھینچیں گے. آتا دونوں میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. اللہ کو پر پڑھیں گے اور کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے. من کے نون میں اخفا ہو رہا ہے. فضلی ضاد کو پر پڑھنا ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو کھڑا زیر و سکون سے بدل جائے گا. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما.
फ़क़द क़ाफ को पुर पढ़ना है, दाल में कलकला होगा। आतैना हमज़ा में खड़ा ज़बर है जो अलिफ मद्दा की तरह है। तैना यहाँ पर या लीन है, इसे जल्द पढ़ना है। नाम में जो मद है मद मुनफसिल, इसे 3-4 अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर खड़ा ज़बर है जो अलिफ मद्दा की तरह है। इब्राहीम बा में कलकला होगा, रा को पुर पढ़ेंगे और खड़ा ज़बर है जो अलिफ मद्दा की तरह है। ही यहाँ पर या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। किताब ता में खड़ा ज़बर है जो अलिफ मद्दा की तरह है। वल हिकमत व आतैनाहुम, यहाँ पर हमज़ा में खड़ा ज़बर है जो अलिफ मद्दा की तरह है, और आतैना में जो या है या लीन है, इसे जल्द पढ़ना है। ना में खड़ा ज़बर है जो अलिफ मद्दा की तरह है। हुम यहाँ पर मीम साकिन के बाद मीम है तो इदगाम शफ़वी होगा, इसे गुन्ना के साथ में पढ़ना है मिलाकर। मुल्कन के तनवीन में इजहार हो रहा है, इसे जल्द पढ़ना है। अज़ीमा ज़ा को पुर पढ़ना है, ये हुरूफ मुस्तालिया में से है, और या मद्दा है यहाँ पर। और मन यहाँ पर वक्फ करेंगे तो एक ज़बर के साथ अलिफ को पढ़ना है।